إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو
بکر فی الجنة وعمر فی الجنة وعثمان فی الجنة وعلی فی الجنة وطلحة فی الجنة والزبیر فی الجنة وعبد الرحمن بن عوف فی الجنة وسعد بن ابی وقاص فی الجنة وسعید بن زید فی الجنة وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنة۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ التوبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 100، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جو فرمان پڑھے ہے جامع ترمذی دے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع دے اندر سنن الترمذی دے اندر اس نو نقل فرمایا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ایک سلسلہ جو کہ احباب دے کہن تے شروع کیتا ہے، اج اس سلسلے دی آخری کڑی، آخری خطبہ اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر میں سنان واسطے، تسی سنن واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنا دیں۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، اول وقت دے اندر اللہ دے گھر دے اندر تشریف لایا کرو۔ جمعے دا پڑھنا انج ہے کہ جویں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا VIP مہمان بن جاندہ ہے جمعہ وقت تے، اول وقت تے پڑھن دے نال، اور پھر اول وقت دے اندر جمعہ پڑھن دے نے فائدے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک جمعہ اول وقت امام دے خطبہ شروع کرن تو پہلے مسجد دے اندر آ کے ادا کردا ہے اور پوری توجہ دے نال خطبہ سماعت کردا ہے، ادھر ادھر دھیان نہیں کردا، کوئی حرکت نہیں کردا، حتیٰ کہ تنکے بھی نہیں اٹھاندا، تو فرمایا کہ اس مومن بندے نو اللہ اتنا اجر و ثواب دے نال نواز دے نے، اور اس دی اللہ دے ہاں اتنی قدر و منزلت ہوندی ہے کہ ایک جمعہ تو لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ دے سارے گناہ پیشگی معاف کر دیندے نے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ جڑا بڑی توجہ نال بات سندا ہے، اللہ 3 دن مزید اللہ دے گناہ معاف کر دے نے، 10 دنوں دے گناہ اللہ پیشگی بندے دے معاف کر دیندے نے۔ تے بھائیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، جے بندہ ایک جمعہ پڑھ کے دوجے جمعے تو پہلو اللہ نو پیارا ہو گیا تے پھر وہ کیا ہی کہنے نے۔ اب ویکھو نا ساڈے پا جی پچھلا جمعہ پڑھیا ہے، اے میری دائیں طرف بیٹھے سن پہلی صف دے اندر مصلے دے پیچھے، اج جو خلا پی گیا اور یہ ساری زندگی پورا نہیں ہونا۔ کوئی زندگی دا پتہ انسان دی دا کس وقت کس حالت دے اندر کدو یہ بریک لگ جائے، اور یہ لگنی ضرور ہے۔ یہ پا دی موت سانو بہت بڑا پیغام دے کے گئی ہے کہ انسان تو دنیا تے ایویں ہی پھونڈا نہ ماردا، پھر ایویں ہی نہ تو دنیا تے بے دھیانہ ہو کے لگا، پھر تیری ایک ذات دے ہاتھ دے اندر ڈور ہے، جدو وہ ڈور اس ذات نے کھچ لینی ہے، پھر سائیاں تینوں زنجیراں مار کے لے جانا ہے، پکڑ کے لے جانا ہے۔
جتنا بھی کوئی چھڑائے گا چھڑا نہیں سکتا۔ اس واسطے اے دنیا دی نا پائیدار زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، نہ رہن والی زندگی ہے۔ اس زندگی دے اندر اپنے خالق و مالک دی عبادت کر لو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ نو راضی کر لو، آخرت دی تیاری کر لو۔ اور خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اپنی آخرت دی سوچ اور فکر لے کے دنیا دے اندر اس طرز تے زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ ان قریب ساڈا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ 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 اس مرد درویش دی قبر نو روشن فرمان، اور اللہ ساری جماعت نو احباب نو اللہ انہاں دے بھائیاں نو بچیاں نو اللہ لواحقین نو صبر عطا فرمان۔ یقیناً بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑا خلا ہے۔ جدو بندہ ٹر جاندہ نا پھر وہ دے جان تو بعد ہی یہ پتہ چلتا ہے بندے نو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمان۔ تو پیارے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، دیکھو نا کہ ایک میں سلسلہ شروع کیتا ہے اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فدایان، انہاں دے اندروں عشرہ مبشرہ دا 9 ہستیاں دا تذکرہ میں تواڈے سامنے کر چکے ہاں۔ اج 10ویں شخصیت دا اور اس سیریل دے 10ویں حصے دا ذکر کرنا ہے، جنہ دی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے کہ میرے 10 صحابہ جنتی نے ایک مجلس دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 صحابہ آپ دی زبان مبارک تو جنتی ہون دی بشارت پانے والے، جنہ دے اندروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ابو بکر جنتی نے، عمر جنتی نے، عثمان جنتی نے، علی جنتی نے، طلحہ جنتی نے، اور زبیر جنتی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی نے، حضرت سعد جنتی نے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم جنتی نے۔ یہ جڑی حدیث ہے نا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس نو بیان کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مجلس کے اندر، اور اس روایت نو روایت کرنے والے بھی جو صحابی نے وہ 2 نے، ایک سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے، خود سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے وہ عشرہ مبشرہ دے اندروں نے۔ دوسرے اس روایت نو بیان کرنے والے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہ دا تذکرہ میں پچھلے جمعے دے اندر کیتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس روایت نو راوی روایت کردے نے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک دفعہ آپ تشریف فرما نے، ایک بندہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سب شبو شتم کرن لگ پیا، حضرت علی نو برا بلا کہن لگ پیا، تو آپ نو غصہ چڑھ گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بہت سیخ پا ہو گئے، غصہ چڑھیا، اور آپ فرماندے نے مغیرہ ایک کون بدبخت انسان ہے کہ تیری مجلس دے اندر بیٹھ کے اے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر بکواس کر رہا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نو غصہ چڑھیا اور آپ نے حضرت مغیرہ نو کوسیا، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میں تو انہوں یہ گل کرنا کہ جس شخصیت نو ایک کوس رہا ہے او دے بارے دے اندر، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا علی جنتی ہے۔ جس شخصیت نو امام الانبیاء علیہ السلام جنتی کہہ دیں، انہوں کون ہے بدبخت ہے وہ انسان جڑا انہوں کوسے گا، او دیتے شب و ختم کرے گا۔ آپ فرماندے نے، آپ نے پھر اس موقع تے نا عشرہ مبشرہ
دے نام لے اور آپ نے 9 صحابہ دے نام لے اور آپ فرماندے نے 10 صحابی سن اور 10ویں دا نام مینوں پتہ ہے لیکن میں تواڈے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ اصحاب پیغمبر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پہ گئے، کہنے لگے سانوں دسو 10واں کون ہے؟ بڑا اصرار کیتا، آخر کار اصحاب پیغمبر دی اے خوبی اور صفت ہے کہ انہاں دے اندر اس چیز دا لالچ کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بات سانوں او دا علم ہو جائے، اور جنوں علم ہے انہوں یہ لالچ ہے کہ بات میری اگے بیان ہو جائے۔ لہذا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ 10ویں صحابی جڑے 10 مبشرہ دے اندروں نے آپ فرماتے نے او سعید بن زید یعنی کہ میں خود ہاں، اور آپ نے یہ روایت بیان کی تھی 10 صحابہ دا ذکر کیتا ہے، اور قربان جائیے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انوکھی شان اللہ نے اور بھی عطا کی تھی کہ غزوہ بدر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ نو بھیجیا سی کہ جاؤ جا کے مشرقین مکہ انہاں دے لشکر دا جا کے پتہ کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کہ وہ کس حالت دے اندر نے اور کس جگہ نے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی وہ بھی 10 مبشرہ دے اندر ہو رہے ہیں، انہاں دا میں ذکر کر چکیا لیکن اج نہیں میں دسنا، یہ ہن انشاءاللہ پوائنٹ چھوڑ دینے ہیں، یہ تسی آپ ہی سوچنا کہ اور کیڑے صحابی سن جنہاں نو نبی علیہ السلام نے جنگ بدر دے مارکا دے اندر مشرکین مکہ دے لشکر دا حال دیکھن واسطے بھیجیا سی۔ ایک تے میں بتا دیتا اج حضرت سعید بن زید، دوسرے صحابیاں دا ذکر میں پیچھے کر چکے ہاں، او بھی 10 مبشرہ دے اندروں نے، لیکن بدر دی لڑائی دے اندر وہ لڑے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دونوں صحابیاں نو مال غنیمت بھی عطا کیتا ہے، اور جڑا بدر دے صحابہ شریک رہن والے انہاں نو ثواب ملیا، اللہ دے پیغمبر نے وہ بشارت بھی سنائی ہے۔ یہ جناب سعید بن زید کمال دے انسان سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پنوجے حضرت سعید بن زید آپ دی سگی بہن سیدہ فاطمہ جنہ دی کنیت ام جمیل ہے، انہاں دے خامند نے، دونوں خامند بیوی نے اسلام دے واسطے بہت بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، بڑا پرکٹھن دور بھی دیکھے ہے لیکن اسلام تو منحرف نہیں ہوئے۔ اور اے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ بڑا سی انہاں دے اندر، کمال درجے دے حوصلہ والے انسان سن جناب سعید بن زید، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو شہید ہوئے نا، آپ نو خنجر لگے زخمی حالت دے اندر، آپ نے جیڑی کمیٹی تشکیل دیتی ہے 6 صحابیاں دا نام لیا نا، وہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ہن میں 10 دینا یاد رکھیا جے بات، وہ 6 کیڑے نے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب آپ نے زخمی حالت دے اندر، آپ نے پتا سی ہن میں دنیا تے نہیں رہنا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگاں دا ذکر کیتا ہے، جنہاں دے اندر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم 6 صحابی نے۔ آپ نے فرمایا نا 6 دے اندروں جدا دل کرے او دے واسطے تسی جڑا نا میرے تو بعد او دے ہاتھ تے بیعت کر کے انہوں اپنی خلافت دا امیر منتخب کر لیا جائے۔ حضرت عمر دے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر، بڑی شان ہے انہاں دی، اور نبی علیہ السلام دی آپ دی ہر سنت تے عمل کرنے والے نے حضرت عبداللہ بن عمر، لیکن آپ نے انہاں دا نام اپنے بیٹے دا نام نہیں لیا۔ اس موقع تے آپ دے بہنوائی، آپ دے پنوجے بھی موجود نے جناب سعید بن زید، کمال درجے دی صلاحیت رکھن دے باوجود حضرت عمر نے انہاں دا نام بھی نہیں لیا۔
لیکن میں صدقے جاواں وہ کتنے کمال دے لوگ سن یار کہ انہاں دے دل اندر ذرا ملال نہیں آیا. حالاں آ سکدا ہے کوئی اج ساڈی طرح ہوندے تے آندے لے سانوں جناب گھر نوں چھوڑ کے تے باہر یہ دھیان کرن ڈے نے. اسی تے سب تو پہلا کوئی کسے جگہ تے سانوں کوئی عزت ملدی ہے نا، کوئی شہرت ملدی ہے، کوئی رتبہ ملدا ہے، کوئی سانوں جناب نوکری ملدی ہے، کوئی عہدہ ملدا ہے، کوئی انج سمجھو کہ رقم ملدی ہے. اسی سب تو پہلا اپنے انہوں نوازنے ہاں. کی آنے پہلا خیشاں تے پھر درویشاں. لیکن وہ کمال دے لوگ سن، انہوں نے اپنا نہیں سی، انہوں نے اے سی کہ دوجیاں نو نوازیا جائے. اللہ اللہ. ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام جدو مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینے گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو لڑے، صحابہ لڑے کفار دے نال، بدر دا مارکا مال غنیمت ہاتھ آیا. اس تو بعد پھر آپ نو اللہ نے فتوحات دیتیاں نے. ایک موقع تے بہت بڑی غنیمت ایک جڑا نا مار کے تو آپ نو ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او مہاجرین دے اندر تقسیم کی تھی. انصار جڑے نا انہاں نو غصہ آیا تھوڑا جہا، کہنے لگے کہ یار کس طرح دی حالت ہے، ساڈیاں تلواراں اجے انہاں دا خون خشک نہیں ہویا، خون ٹپک رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے سانو چھوڑ کے تے مہاجراں نو نوازیا ہے، لڑے اسی ہاں تے مال غنیمت انہاں نو مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دا علم ہویا. آپ نے نا انصار دی ایک حویلی دے اندر صحابہ نو جمع کیتا اور آپ نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا تسی انج انج دیاں گلاں کیتیاں نے میرے تک پہنچیاں نے، میرے دل نو تکلیف آئی ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ یار تسی کنج دی سوچ سوچیے، تسی کنج دی سوچ سوچ کے بات کیتی ہے. آپ فرماندے نے جے میں انہاں نو مال دیتا ہے تے ایک وجہ تو دیتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے نے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آئے نے، اپنیاں زمیناں چھوڑ کے آئے نے، اسلام دی خاطر انہاں اپنا ہر کچھ قربان کر دیتا ہے. اللہ نے اج نوازیا تے میرا دل کردا ہے کہ میں انہاں نو دیاں. تواڈے کول تے اللہ دا بہت بڑا ہے، کچھ نعمتاں نے رحمتاں نے، تواڈے اپنے گھر نے، اپنیاں زمیناں نے، اور پھر سب تو بڑی بات کہ میں اللہ دا نبی. تے صحابہ نے نا اپنے دھیان تھلے کر لے اور یقینی گل ہے روئی جا رہے ہیں. اثر لین والے صحابہ سن، کہنے لگے کہ واقعی اسی نہیں سا سمجھے. آپ فرمانے تسی اس گل تے راضی نہیں کہ انہاں نو دوجیاں نو دنیا دا مال مل جائے اور تانوں رب دا نبی تواڈے حصے آ جائے. آئے ہائے ہائے. فرماندے نے 100 وار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ مدینے والا آیا خاص حبیب ربانا. اور لوگ گرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں، اسی گرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. اللہ اللہ. اور جنہوں امام الانبیاء علیہ السلام دی صحبت میسر آ گئی، آپ دی محبت جنہوں مل گئی انہوں کی چاہیے. اور دوستو جنہوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی محبت نصیب ہو گئی انہوں دنیا دی ہر چیز مل گئی ہے. اے نہ سوچیا کرو یار کہ سانو فلانے نے جڑا کہ پیچھے چھڑ دیتا دوجیاں نو نوازیا، وہ کسے حکمت دی تحت جڑا کہ ایک کام ہوتا ہے. پہلے معاملے ہر معاملے دی تحقیق کریا کرو، اپنے حوصلے بلند رکھو، اپنے دل نو نکیاں نکیاں نہ کریا کرو، نیویاں نیویاں نہ کریا کرو. کسے وقت انج ہوتا ہے آپ فرماندے نے کہ میں تے چاہنا کہ وہ مانوس ہو جان تالیف قلب واسطے، یعنی انہاں دے دل نو اطمینان مل جائے اور تسی تے اگے ہی مطمئن ہو. اللہ 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 اکبر کبیرہ.
نبی علیہ السلام دے اے عظیم المرتبہ صحابی جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندروں 10واں نمبر ہے، بڑی شان بڑا مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے انہوں نے عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی السابقون الاولون دے اندر نے اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا او لوگ جنہ اسلام لے آن دے اندر سبقت کی تھی، یعنی پہلے اسلام دی دعوت نہ تک آئی تے نہ فوراً انہوں قبول کر لے آئے۔ فرمایا مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جڑے نیکی دے اندر انہاں دی جنہاں نے پیروی کیتی ہے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں میں بدلہ عطا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی تے میں رب انہاں تے راضی ہو گیا۔ اور فرمایا قیامت دے دن انہاں دے واسطے میں ایسے باغات، ایسے محل، ایسیاں جنتاں تیار کر دیتیاں نے جنہ دے نیچے نہراں جاری کر دیتیاں نے۔ اور فرمایا اے بہت بڑی کامیابی نہ محلہ دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ سابقون الاولون دا درجہ پانے والے جنہ دا اسلام لے آن دے اندر 8واں نمبر ہے۔ اللہ عشرہ مبشرہ دے اندروں 10واں نمبر انہاں دا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی جنہاں نو حب النبی دا درجہ ملے آئے، یعنی محبوب خدا علیہ السلام دے نال حد درجہ تو بڑھ کے محبت کرنے والے، اللہ لسان نبوت جنتی ہون دا تمغہ پانے والے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے اس شخصیت دے بارے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے ہر امت دا ایک امین ہویا کردہ ہے، لکل امت امین و امین ہذہ الامہ۔ فرمایا ہر امت دا ایک امین ہویا کردہ ہے، اور آپ فرماندے نے میری امت دا امین اے شخصیت ہے۔ اس شخصیت دا میں تذکرہ کرن لگا، اس دا ذکر چھیڑن لگا جنہاں نو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درجے بڑے عطا فرمائے نے، اور انہاں نو آپ دے نال والہانہ عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، حد درجے تو بڑھ کے ایسیاں مثالاں قائم کر دیتیاں نے اللہ اکبر جو کسی اور صحابی دے میسر نہیں آیا۔ اللہ جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا عامر بن عبداللہ بن جراح، اصل نام انہاں دا عامر بن عبداللہ ہے، لیکن انہاں دی کنیت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جڑے صحابی اپنی شہرت کنیت تو مشہور ہوئے لے، اصل نام تو مشہور نہیں ہوئے، انہاں دے اندروں جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ انہاں دا اصل نام عامر بن عبداللہ، بولو ذرا کی نام ہے؟ عامر بن عبداللہ، آپ دا نام عامر ہے، کنیت ابو عبیدہ، اور آپ دے دادا دا نام جراح ہے۔ آپ نے اپنی کنیت ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ نال نہیں جوڑی، حالانکہ انہاں دے باپ دا نام عبداللہ ہے، نام بڑا سونا ہے، لیکن کم سونے نہیں، کم اچھے نہیں۔ ہائے ہائے، انہاں دا باپ مشرک سی، نبی علیہ السلام دا مخالف سی، اور نبی علیہ السلام دا دشمن بھی سی، اسلام دا بھی دشمن سی۔ میں قربان جاواں ان ہستیاں تو کہ انہاں اے دیکھے ہر چیز تو مقدم اگر
اگر کوئی چیز سمجھیے تو اسلام سمجھے ہے، اسلام دا رشتہ جڑا ہے انہوں ہر چیز تو مقدم سمجھے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تفصیل میں آگے بیان کرنا، ہر چیز تو مقدم اگر کوئی چیز سمجھیے تو وہ اسلام سمجھے ہے۔ اسلام دی وجہ تو اپنا رشتہ اسلام والیاں دے نال جوڑے ہے، اے نہیں دیکھیا کہ ساڈے خون دے رشتے نے، خواہ او باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اگر وہ اسلام نال مشرف نہیں ہوئے تو انہاں نال کوئی رشتہ داری نہیں جوڑی۔ اللہ رشتہ داریاں جوڑیاں نے تے اسلام دی خاطر جوڑیاں نے، ایسی کمال دی مثال دنیا دے اندر اور کتے نہیں ملدی۔ بدر دا مارکا اسلام دا کفر دا پہلا مارکا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ادھر کفار نے نبی علیہ السلام دے جانی سار انہاں دی صف دے اندر ابو عبیدہ بن جراح بھی نے، اللہ مد مقابل اپنا باپ آیا، تلوار ہاتھ دے اندر ہے، باپ کفر دی طرف آیا اور ابو عبیدہ اسلام دی طرف آئے نے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے دشمن اسلام دا دشمن سگا باپ ہے، اپنے بیٹے دی تلوار دی زد دے اندر آیا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، انہاں نے اے نہیں سوچیا کہ میروں جنم دین والا، میروں پیدا کرنے والا میرا باپ ہے، جنم دین والی ماں دا سرتاج ہے، میرا سگا باپ ہے۔ اللہ اگر دیکھے تے اسلام دی محبت نو دیکھے آئے، انج اچک کے اللہ کود کے ایسا ضرب لگائی، ایسا وار کیتا ہے کہ اپنے باپ دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ادھر ہن شور پہ گیا، رولے پہ گئے، مشرکین کہن لگے ویکھو محمد کریم دے جڑے ساتھی نے کیسے نے کہ اپنے انو قتل کرن رہے نے، اپنے باپ نو قتل کر دینے، اولاداں نو قتل کر دینے، بھائیاں نو قتل کر دینے، انج دی اعتراضات کرن لگ پے۔ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، محبوب خدا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے۔ آپ فرماندے نے ابو عبیدہ گل کی ہے، کیوں پریشان ہے؟ آپ فرماندے نے محبوب جی انج دا ماجرا ہے تے لوگ میرے تے بڑے تانے جڑا کس رہے نے، میں بڑا پریشان ہاں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دے حبدار جانثار دی پریشانی دیکھیے، آسمان تو جبریل نو فوراً بھیج دیتا ہے اور فرمایا میرے جبریل جی رب جلیلہ جا میرے پیغمبر دے جانثار دی پریشانی ادا حل لے کے چلا جا۔ کی حل سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28، سورہ المجادلہ دی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو تسی ایسے لوگوں ضرور پاؤ گے جڑے لوگ فرمایا ایسی قوم ضرور پاؤ گے جڑے اللہ اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دینے ایمان لے آئے نے۔
فرمایا او اپنے رب دے نال اتنی پیار محبت کرنے والے فرمائیو آدون من حاد اللہ او اللہ دے دشمنہ دے نال او دے رسول دے دشمنہ دے نال بغض رکھ دینے اللہ اللہ اونا دے نال بغض رکھ دینے جڑے رب تے رب دے رسول دے نال بغض رکھنے والے فرمایا اگرچہ او انہ دے سگے باپ کیوں نہیں بیٹے کیوں نہیں یا فرمایا انہ دے بھائی نے یا انہ دا کنبہ قبیلہ ہے فرمایا اے لوگ نے اللہ نے انہ دے دلان تے ایمان نو منقش کر دیتا ہے لکھ دیتا ہے اور فرمایا اپنے فیصلو اللہ نے انہ دے نال اللہ انہ نو نوازے ہے اور انہ دے واسطے اللہ پاک نے جنتاں تیار کر دیتیاں نے اے اپنے رب تے راضی تے رب انہ تے راضی اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ اے لوگو اے کوئی عام لوگ نہیں جے فرمایا اے رب دا گروہ اے رب دی جماعت ہے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون فرمایا اے لوگ نے کامیاب مراداں پانے والے اللہ پاک نے مسئلے دا حل کر دیتا فرمایا ایک پاسے باپ ہے ایک پاسے محبوب علیہ السلام اللہ اور دے رسول نے فرمایا اپنے باپ نو نہیں دیکھیا ویکھیا اللہ اور دے رسول نو دیکھیا اسلام دی محبت دیکھیے اپنے باپ دی محبت بھائی دی محبت بیٹے دی محبت اپنے کنبے قبیلے دی محبت نے انہاں نو اسلام دے سامنے مجبور نہیں کیتا اسلام دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے خالی دعوے نہیں کیتے ساڑھے کول تے دعوی رہ گئے نا اسی تے دعوی کرنے ہاں جی عشق مصطفیٰ دے محبت مصطفیٰ دے ساڑھے صرف دعوی نے عملی طور تے اسی بہت پیچھے رہ گئے ہیں جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر اونا دی خوبی سی کہ او نبی علیہ السلام دے نال اگر آپ دی محبت دا دعویٰ کیتا ہو نا تے پھر اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیتا ہے اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیے اللہ دے رسول نال بولو اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے قولی نہیں جے عملی اظہار ہونا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام دے نال جے پیار کرنا ہے دعویٰ کرنا ہے پھر عملی میدان دے اندر کود جاؤ اسی ہر شاید پیچھے چھڑ دینے ہیں اللہ نے بھی پیچھے او دے رسول نے آگنا خیر وہ بعد دیکھی جاوے خاص کر کے خوشی غمی دے موقع تھے خوشی دے موقع تے آئے بیٹے دا ویاہ رچا لیا تھی دا ویاہ رچا لیا شادی رچا لئیے آکھاں گے کی کریے ان جناب رسمیں دنیا میرے بھی ادا کرنی پہندی ہے یہ نہیں ویکھنا کہ اللہ دے رسول دی تعلیمات کیا نے غمی دے موقع تے نہیں ویکھنا اللہ دے رسول دی تعلیمات کیا نے سب کچھ پسے پشت ڈال دینے ہیں پھر اسی آنے ہیں کہ اسی عاشق رسول ہاں پھر اسی آنے ہیں سانو نبی علیہ السلام نے محبت بڑی ہے قادی محبت ہے خالی دعوے نہیں چلن گے عملی طور تے جب تک نبی علیہ السلام آپ نال دل و بجانو محبت نہ کی تھی تب تک اللہ نے یہ ساڑھے میں کہنا کہ ایمان انہوں انج نکھارنا نہیں جو میں نکھارن دا حق ہے ہاں جی اس واسطے میں دعا کرنا آمین کہہ دو اللہ ساڑھی کمزوری اللہ سانو دور کرن دی توفیق دے اور دعوے دار ہووے جو محبت رسول دا پڑھے او قرآن حکم منے او رسول دا توحید والا او دیتے نکھار ہونا چاہیے اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیے
اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اے جانثار جنہاں نو نبی پاک نال بڑی محبت ہے۔ یہ بدر دا موقع نا، غزوہ احد دے موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تے جدو مشرقین دے وار آ رہے نے، اللہ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ایک حملہ کرنے والے حملہ کیتا، آپ نے خود پہنے ہیں، سر پاک تے خود پہنے، اور خود دیاں دو کڑیاں نے، نبی علیہ السلام دے سر پاک تے پتھر پھینکیا، اور پتھر اتنا وزنی ہے خود تے لگا ہے، اور آپ دیاں دو کڑیاں آپ دے اکھاں دے مبارک دے نیچے رخساراں دے اندر پیوست ہو گئیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طرف بڑے نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے آپ دے سامنے فوراً لپک کے امام الانبیاء علیہ السلام دے قریب پہنچ گئے، اور دیکھے محبوب علیہ السلام دے رخسار مبارکاں تے اللہ اللہ خود دیاں کڑیاں جڑیاں نے پیوست ہو گئیاں، کھب گئیاں، اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق نکالن لگے، آپ فرماندے نے، او صدیق اللہ دا واسطہ ہی پیچھے ہٹ جا، اج سعادت منو حاصل کر لین دے، اللہ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان کر دیا، ہر چیز وار دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خود دی کڑی اپنے منہ دے نال، اپنے دنداں دے نال پکڑ کے تے آہستہ آہستہ کھینچ رہنے، کیوں کھینچ رہنے کہ کتے میرے محبوب نو تکلیف نہ پہنچ جائے، درد نہ ہوئے، اللہ اللہ اللہ۔ اینیاں آپ دے نال محبتاں کرنے والے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قربان جاواں سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ محبوب علیہ السلام دی خود دی کڑی نکال دیاں آپ دا نیچے والا داند جڑا سامنے دا ٹوٹ گیا اور کڑی باہر نکل آئی، دوسری کڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں نکالنا، مگر ابو عبیدہ فرماندے نے صدیق اللہ دا واسطہ پیچھے ہٹ جا، اے بھی سعادت منو حاصل کرن دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری کڑی اپنے منہ دے نال آپ دی نکالن لگ پے، اور اے بھی نکال دیا دوسرا داند ٹوٹ گیا ہے۔ ساری زندگی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو داند جڑے نے اللہ 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 اے ٹوٹے نے، اور اسے حالت دے اندر انہاں زندگی گزار دیتی ہے۔ قربان جاواں اس قدر زیادہ محبوب علیہ السلام دے نال پیار محبت کرنے والے اور بہت زیادہ فدائیان مصطفیٰ دے اندروں اے درجہ پانے والے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا حلیہ مبارک کی لمبا قد اور جسم دے بڑے کمزور نے، یعنی جسم موٹاپا نہیں اور لمبے قد والے نے، اور نبی علیہ السلام دے خاندان دے نال آپ دے نسب نامہ انہاں دے 8ویں پشت تے جا کے مل جاندا ہے۔ قریشی النسل نے انہاں دی والدہ جنہ دا نام امیمہ بنت غنم بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ مسلمان ہوئی یا والد مسلمان نہیں ہوئے۔ میں قربان جاواں ابو عبیدہ نے اپنی کنیت اپنے باپ نو چھڈ کے تے اپنے دادے دے نال جوڑی جراح دے نال، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ دے اندروں نے سابقون الاولون حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت تے مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی دعوت تے اس تو پہلے 8-7 بندے مسلمان ہوئے نے، 8واں نمبر انہاں دا یا 9واں نمبر انہاں دا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے، ساری زندگی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ جنگاں لڑیاں نے، اور آپ دی وفات تو بعد جدو خلیفے دا انتخاب ہون لگا سقیفہ بنی ساعدہ دے اندر مشاورت ہو رہی ہے صحابہ دے مابین، حضرت صدیق نے کھڑا ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے دو بندے نے جنہاں دا میں نام لینا انہاں دے اندروں منتخب کر لو جنوں کرنا ہے، ایک عمر فاروق نے، ایک ابو عبیدہ بن جراح نے۔ قربان جائے یہ کتنی شان ہے کہ ابو بکر صدیق نے خلافت دے واسطے انہاں دا نام منتخب کیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ حالت دیکھیے فوراً کھڑے ہو گئے اور فرماندے نے میں صدیق دے ہاتھ تے خلافت دی بیعت کرنا، اور اے ابو عبیدہ بن جراح نے جنہ دے بارے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی الفاظ رقم فرمائے نے، آپ نے اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر جدو آپ زخمی حالت دے اندر نے آپ فرماندے نے اگر اج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوندے تے میں خلافت دے واسطے انہاں نو اللہ بلا مقابلہ منتخب کر دیندا، یعنی انہیاں صلاحیتاں رکھنے والے، اتنے کمال دے صلاحیتاں والے اے جری جوان نے، بہادر بڑے نے اور جنگی رموز بڑے سمجھدے نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مل کے بڑیاں جنگاں لڑیاں نے، رومیاں نو ایک موقع تے چنے چبائے نے، ناک چنے چبا کے چبانے والے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رومی بڑے جناب اس موقع تے تیار نے، 2.5 لاکھ دی انہاں دے کول فوج موجود ہے، سپر پاور دی تائید بھی انہاں نو ہے وے، اسلحہ بھی جدید انہاں دے کھولے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہنے تے اللہ اکبر کبیرہ 40,000 دی فوج ادھر مسلمانہ دی ہے، ادھر 2.5 لاکھ بہت زیادہ انہوں نے اپنی جماعت تے اپنے کثرت تے بڑا مان، اپنے اسلحہ تے بڑا مان، مگر ابو عبیدہ بن جراح کمال دے جنگی رموز جاننے والے کمانڈر سپاہی صحابی اللہ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ جنگجو نے، بہت زیادہ دلیر نے، بہت زیادہ مجاہد نے، اللہ انہیں ایسا کمال دا اللہ رن مارے کمال دی لڑائی کی تھی ہے کہ رومیاں دیاں دوڑاں لگا دیتیاں اور کثیر تعداد دے اندر انہوں ہلاک کر دیتا ہے، اور اللہ دوڑ کے میدان چھوڑ کے نس گئے، اور ادھر اللہ پاک نے فتوحات دے نال انہوں مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دی علاقے دی اسلامی سلطنت دے کمانڈر نے، حاکم نے، لیکن میں قربان جاواں انہاں دی حالت کتنی کمال دی ہے، کتنے درویش بندے نے، دنیا دے نال بے رغبتی کتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے جائزہ لین واسطے ملک شام دے اندر آئے نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھیا کہنے لگے تواڈے گھر جانا ہے، آپ فرماندے نے امیر المومنین جی میرے گھر دے اندر میرے تو سوا تانوں کوئی چیز نہیں ملے گی، یعنی گھر خستہ حال ہے اور دنیا دا ساز و سامان گھر دے اندر موجود نہیں، انج چند چیزاں نے جیڑیاں گھر دے اندر موجود نے، اور سادگی دے نال زندگی گزارنے والے انی بہت بڑی سلطنت دے کمانڈر ہون دے باوجود سادہ لباس ہے، سادی سواری ہے، سادہ گھر ہے، گھر دے اندر کوئی زبائش والا سامان نہیں ہے۔ صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی اصرار کیتا ہے گھر دے اندر لے کے آئے، ویکھیا گھر دی حالت تے سیدنا عمر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، آپ فرماندے نے اوے ابو عبیدہ تینوں دنیا نے بدلیا نہیں، باقی تمام نو دنیا نے بدل دیتا ہے۔ اس قدر درویش بندے ایک موقع تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار
بطور عطیہ اپنے غلام نو دے کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھیجے ہے. سوچیا اے کہ اپنے گھر دی حالت بہتر کر لین, اپنے تے خرچ کرن, لیکن کمال دے درویش بندے نے اللہ 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 اس غلام دے سامنے 400 دینار غریباں مسکیناں یتیماں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے. اللہ 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 سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول غلام جا کے نہ دا حال بیان کر دے. سیدنا عمر دیاں اکھاں دے اندروں آنسو ڈل پے اور آپ فرماندے نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا کہ تو مسلمانہ دی فوج دا کمانڈر انج دا بندہ بنا دیتا جنہوں دنیا دے نال کوئی غرض نہیں. اللہ اللہ کیونکہ وہ سمجھ دے سن کہ دنیا عارضی ہے, دنیا اے ساز و سامان دنیا دا عارضی ہے. کی فائدہ ہے تھے لمبا لمبا سامان جوڑن دا, کیا فائدہ ہے تھے لمبیاں جگیراں بنان دا, کیا فائدہ ہے تھے لمبے لمبے مکان بنان دا. یہ دنیا عارضی ہے بندے, تیری زندگی بھی عارضی ہے. اینی عارضی تیری زندگی تے تیریاں سوچاں کتنیاں طویل ہے. تو کتنا کملا انسان ہے کہ دنیا دے نال اس قدر پیار پا لے, اس قدر محبت کر لیا کہ دنیا دے رہ کے رہ گیا ہے. اور اپنی زندگی اپنے مالک دی محبت دے نال جوڑ لے, اپنے محبوب علیہ السلام دی سنت دے نال جوڑ لے. اللہ فنا فی اللہ ہو جا, فنا فی الرسول ہو جا, رب دے کراں دے نال جڑ جا, اللہ اللہ کر لے. دنیا دی زندگی دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی تیاری کر جا. ویخ جویں ساڈے پاری تیاری کر کے ٹر گئے. اللہ دی قسم اج ہر اکھ جڑی انہاں دے غم دے اندر نم ہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ یار کتنی جلدی کتنے مضبوط اصحاب دا بندہ چلا گیا ہے. اللہ 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 اے ساڈے واسطے درس عبرت ہے کہ اساں بھی ایک دن اس دنیا نو چھوڑ کے چلا جانا ہے. مت سمجھو کہ اسی بیمار ہوواں گے, مت سمجھو اسی بوڑھے ہوواں گے, مت سمجھو کہ اسی بستر علالت تے پواں گے. اوے دوستو موت تے ہر ویلے ساڈے سر تے منڈلا رہی ہے اور قبر ہر وقت سانو پکار رہی ہے. اپنی آخرت دی تیاری کریے, سیرت صحابہ نو سامنے رکھ کے, بالخصوص عشرہ مبشرہ دی سیرت نو سامنے رکھ کے پیغام لے جاؤ. اپنی زندگی مختصر دے اندر ہمیشہ رہن والی زندگی دیاں تیاریاں کر کے چلے جاؤ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی ملک شام دے اندر طاعون دا مرض پیدا ہویا ہے, پھیلے ہے. حضرت عمر کہنے لگے فوج نکالو, کہنے لگے نہیں اللہ دے نبی دا فرمان میرے سامنے میں کہ جتھے طاعون پیدا ہوئے اوتھے جانا نہیں, جے اگر اوتھے ہے اوتھے تو ڈر کے نکلنا نہیں, توکل رب تے کرنا ہے. مگر اللہ دا کرنا ایسا ہویا اسے وبا دے اندر مبتلا ہو گئے. 58 سال دی عمر پائی ہے اور اس دنیا تو رحلت فرما گئے. آپ دی کوئی نورینہ اولاد نہیں, لیکن آپ دا نام بڑے ہی روشن ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ. اردن شہر دے اندر آپ دی قبر بنی ہے. آپ دا نامی اسم گرامی حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح, کنیت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے.